ہاں جی راجا صاحب سناؤ جی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا احسان. وہ آپ کے شہر میں رہتے ہیں نا ہمارے دوست علی الحسن صاحب، وہ کہاں ہیں آج کل؟ نہیں آ رہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں دیکھا ان کو، مری روڈ وغیرہ میں ملاقات نہیں ان سے؟ چلیں کوئی بات نہیں. اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں یہ ہے کہ روز قیامت جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ نیند سے کس نے جگا دیا. اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ 309 سال سوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں جب زندہ کیا تو انہوں نے کہا ہم تو ایک دن سے سوئے تھے. اسی طرح حضرت ادریس کا قصہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے اور برزخ ہوگا، تو جبکہ قرآن پاک میں منکر نکیر کا ذکر اور برزخ کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو پھر یہ جہازوں میں جو لوگ جل جاتے ہیں، جن ملتی ہے، اتنے لوگ اپنے مردے جلا دیتے ہیں، تو یہ پھر قبر کا عذاب کیا ہے؟ قبر کا عذاب پھر نہیں ہوگا، کیا حقیقت ہے؟ لیکن یہ جو سورہ یاسین میں آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، بلی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ حدیث شریف میں ہے، کیونکہ قیامت کا عذاب اتنا زیادہ ہے قبر کے مقابلے میں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قبر قیامت کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں وہ ایک خواب کی طرح ہے، ایک راحت کی طرح. کہتے ہیں ہماری رخت خواب سے، ہمارے بیڈ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھے یا وہاں پہ برزخ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. انسان جب مرتا ہے تو ایک عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، یوم بعث تک، روز محشر تک. تو حدیث شریف میں ہے وہ بلی حضرت کن سے روایت ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت. اوکے، تو اصحاب کہف جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، واقعاً وہ سوئے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کو اور پھر اللہ نے ان کو جگا دیا ہے تو ان کو احساس نہیں ہوا، تو وہ عالم برزخ میں نہیں تھے. تو آپ دو مختلف چیزوں کو آپ آپس میں ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اصحاب کہف، بلی میں دیکھ لوں اصحاب کہف کے متعلق. اصحاب کہف آیات پڑھ لوں تاکہ مجھے غلطی نہ ہو جائے بعد میں. لوگ ہاں بالکل، وہ کہف میں سوئے ہوئے تھے، اور سورج آتا تھا تو ہم ان کو پلٹاتے تھے نا. قرآن کی آیت ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹاتے تھے بائیں اور دائیں کی طرف. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. تو اس یہ برزخ کیا ہوتی ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ برزخ جو ہے عالم قبر ہے، عالم قبر. اچھا، جو آپ نے سوال کیا جو لوگ جل جاتے ہیں نا، اس کی بھی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جو شخص سمندر میں ڈوبتا ہے، جو شخص جل جاتا ہے، وہ خاکستر بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر دے دیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے عذاب قبر دیا جائے، وہ کیسے فشار قبر دیا جائے. وہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کیسے ہوتا ہے. وہ ایک دوسری دنیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، دو آنکھیں دی، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس میں اتنا حکمت ہے، اتنا ڈیزائن ہے، اور اس میں اتنی اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں. دیکھیں، اگر دیکھیں آپ سوچیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے انگلیاں رکھی ہیں، ناخن رکھے ہیں، انگلیاں 5 ہیں. اگر اس میں سوچ، ہر چیز میں اتنی حکمت ہے، اتنی حکمت ہے. اس کے جوائنٹس ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس میں اپنی عمر لگاتے ہیں، وہ کچھ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ آگے کہتے ہیں، وہ پھر عمر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا سائنٹسٹ وہاں سے آ کے شروع کر دیتا ہے نا. اور سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے، بایولوجی اتنا آگے بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود ابھی جو ہم خلقت کے الف کو بھی نہیں سمجھے، با تک بھی نہیں پہنچے نا. اس کتاب خلقت اتنی عظیم ہے.